جی اب ہم نے نکاح کی طرف آنا ہے، اور جب ہم نکاح کا عمل کریں گے تو اس موقع پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول اور دین اسلام کو یاد رکھیں۔ اچھا یہ وہ موقع ہوتا ہے نا، بڑی بڑی دنیا، بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ نکاح اور خوشی کے حوالے سے، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے اللہ کی محبت میں آنسو بہانے والے، اللہ کے ڈر خوف سے کانپنے والے، جب شادی کی خوشی کی بات آئی تو کہتے ہیں یہ بار بار کب موقع ملتا ہے، شادی کون سا انسان بار بار کرتا ہے، تو ایک ہی دفعہ دھوم دھام سے شادی ہو۔ دھوم دھام کی شادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والی شادی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کی دھجیاں اڑانے والی شادی۔ ہمارے ہاں جو عمومی طور پر مفہوم ہے وہ اسی کا یہی مفہوم بنتا ہے کہ آپ کھل کے ڈٹ کے نافرمانی کریں تو بس آپ کی دھوم دھام والی شادی ہوئی، آپ ڈانس کریں، آپ مردوں اور عورتوں کا اختلاط کریں، بے حیائی، فحشی، عریانی، میوزک، سارا کچھ ہو، لڑکے لڑکیاں اکٹھے، اور جو جتنی ہندوانہ ہمارے اندر رسم اور رواج ہیں ہم وہ اختیار کر کے شیطان کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ یہیں سے معاملہ شروع ہوتا ہے۔ یہ فقیر کئی جگہوں پہ سمجھاتا ہے کہ اللہ کے بندو یہ ایسا کیوں کر رہے ہو، پھر ساری زندگی روتے ہیں کہ ہائے ہماری قسمت خراب، ہائے ہمارے مقدر خراب۔ او بھائی قسمت مقدر کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے خراب کیا ہے۔ نکاح کا، شادی کا موقع وہ ہوتا ہے جب دو دل مل رہے ہوتے ہیں، دو خاندان آپس میں جڑ رہے ہوتے ہیں، اس موقع پر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو ڈٹ کے ناراض کرتے ہیں۔ یقین جانے بعض جگہوں پہ ایسا دیکھا کہ ان کا سارا زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ شیطان خود خوش ہو جائے اور اللہ کے رسول ناراض ہو جائے، ہم سے بالکل ناراض ہو جائے، اور ساری خیر و برکت جو اس پاکیزہ مقدس رشتے کے اندر ہوتی ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، اس مقدس رشتے کو، ہسبینڈ وائف کے مقدس پیارے رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا۔ تو جب نشانی قرار دیا اس مقدس رشتے کو، ہم خود اس نشانی کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اس کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ یہ شاعر اللہ ہے، اس شاعر اللہ کی ہم پہلے دن خود سے پیسہ خرچ کر کے، ساری دنیا کو راضی کر کے، شیطان کو خوش کر کے، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ناراض کر کے اس کی بے حرمتی کر رہے تھے۔ اس کے اندر سے خیر و برکت، اس کی حقیقی خوشیاں، اس کے سکون اپنے ہاتھوں سے تباہ برباد کر رہے تھے۔ تو پلیز جب نکاح اور شادی کا موقع آئے، میرے بھی بچے ہیں، میرے بھی بہن بھائی ہیں، میرے بھی قریبی عزیز ہیں، ہم سب کے ایسا ہی ہے، تو ہماری شادیاں ہوں یا ہمارے بچوں کی شادیاں ہوں، اولاد کی تربیت کے حوالے سے، تو ماں باپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ساری دنیا ناراض ہو جائے، ہم نے سنت کے مطابق ایسی شادی کی ہے۔ یقین جانے میرے قریبی رشتہ داروں نے اتنے عجیب و غریب تانے دیے، پیسہ نہیں خرچ کر سکتے تھے۔ ہماری چھوٹی ہمشیرہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے شان شان اجر بدلہ عطا فرمائے۔ ہماری والدہ بیمار تھیں، فوت ہو گئیں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہماری اس بہن سب نے خدمت کی، ہمارے ابو جی نے اور ہماری اس بہن نے بہت زیادہ خدمت کی، والدہ صاحبہ کی۔ قومے میں تھی 3.5 سال کے لگ بھگ، تو قومے میں انسان بہت ہر چیز کا محتاج ہوتا ہے، تو سارے ہی خدمت کرنے والے تھے، لیکن اس بہن کی خدمت زیادہ تھی۔ ہم نے یہ سوچا کہ اس کو یہ سنت والا تحفہ دینا چاہیے، پہلے نہیں سمجھ بوجھ تھی، اب سمجھ بوجھ آئی ہے تو سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ تو بہت سارے اتنے قریبی عزیز لوگ جو دل کے بڑے قریب تھے، ان کی طرف سے تانے آئے، وہ کھانا نہیں کھلا سکتے تھے، کھانا نہیں کھلا سکتے تھے، جہیز نہیں دے سکتے تھے۔ ہم نے جہیز نہیں دیا، ہم خاموشی سے اس کی ضرورت کے لیے اس کو پیسے دیے کہ شادی کے بعد اپنے گھر میں جا کر اپنے ہسبینڈ کو ساتھ لے کر بازار جانا، جو گھر کے اندر جو ضرورت ہے، جو چیز پہلے سے موجود ہے وہ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ عزت اپنی لوگوں کے سامنے، شہرت اور عزت رکھنے کے لیے بیٹی کو جہیز دیا جا رہا، آگے پہلے سے نیا بیڈ، نیا صوفہ پہلے سے گھر میں موجود ہے، اس کو اٹھا کر ان کے پاس جگہ نہیں، باہر کھڑا کر رہے ہیں۔ میں نے اس سے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ اندر سے وہ بیڈ، وہ صوفہ اٹھا کر ان کے پاس اندر کسی کمرے میں جگہ بھی نہیں ہے، باہر ٹیرس کے باہر اس طرح کھڑا کر رہے ہیں، اور جی وہ جو لڑکی کی طرف سے آیا وہ لگایا جا رہا ہے۔ بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اس کی ضرورت کے لیے جو اس کو خاموشی سے اس کو دے دیا جائے، تاکہ کسی کی غریب کی بچی کا دل نہ دکھے کہ ہم نے بھائی آپ اپنی ضرورت سے اپنی مرضی کے مطابق بازار جا کر جو گھر کے اندر ضرورت کی چیز ہے وہ لے کے، نہ کسی کو پتہ چلے کہ کس نے پیسے دیے ہیں، نہ شہرت، نہ واہ واہ، نہ یہ ساری چیزیں، یہ اخلاص سے ہونی چاہیے،
اور سنت کے طریقے کو سامنے رکھ کر ہونی چاہیے۔ آج تو اللہ معاف فرمائے اپنے جہیز کو، اس رسمانہ جہیز کو ثابت کرنے کے لیے اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبردستی مثالیں گھڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انتہائی غلط بات ہے، انتہائی غلط بات ہے۔ پلیز دین کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ وہاں ضرورت تھی، اس کی حقیقت کو سمجھیں آپ۔ کم از کم حدیث کی چیزوں کو تو اپنے چیزوں کے لیے نہ بیان کریں نا، اپنی چیزوں کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے۔ وہاں ضرورت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا، تب اس صورت میں وہ حل کی گئی تھی۔ ہاں، اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اگر داماد بہنوئی وہ کمزور ہے، اللہ نے آپ کو زیادہ نوازا ہوا ہے، تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے خاموشی سے ہیلپ ضرور کی جائے، اس میں کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن جو پراپر بس ہمارا ایک طریقہ کار ہے، بیڈ صوفہ بیڈ اور فریج اور اے سی اور ٹی وی، یہی چیزیں نہیں۔ جو اس کی ضرورت ہے، جو اس کو گاڑی کی ضرورت ہے اس کو گاڑی لے کے دے، اس کو گھر کی ضرورت ہے گھر لے کے دے، اس کو فریج کی ضرورت ہے فریج لے کر دے دے، خاموشی سے اس کو پیسے دے، وہ خود پتہ ہی نہیں چلے، داماد کی بھی عزت ہو، بہنوئی کی بھی عزت ہو، خاموشی سے یہ کام کیا جائے۔ بہرحال تو نکاح سے میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ نکاح کا عمل سنت عمل ہے اور بہت عظیم الشان عمل ہے اور بہت مقدس رشتہ جڑ رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو رہے ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو رہی ہوتی ہے، 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اس موقع پہ ہم ہندوانہ رسم و رواج کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی اور ناراض نہ کریں۔ تو اس لیے پھر کیا ہوتا ہے، شادی کے نکاح کے 1 مہینے بعد ہسبینڈ وائف کی ساری محبتیں، وہ جو پہلے کی عشق و محبت کے بڑے بڑے دعوے ہوتے تھے، وہ لو میرج جو ہوتی تھی، وہ 2 مہینے بعد ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ یہاں سے اللہ کو وہاں سے ناراض کرنا، پھر جادو ہو گیا، جنات ہو گئے، کسی نے لگتا ہے کسی نے کچھ تعویذ کی ہے، یہ تو اتنا اچھا تھا ہمارا داماد، یہ اتنی بچی اتنی اچھی تھی، 1 مہینے بعد بدل گئی، وہاں سے بے برکتی پیدا ہونا شروع ہوگی، نحوست آ گئی ہمارے رشتے میں۔ تو اس لیے پلیز، میں ساری دنیا کو، میں اور آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن میں اور آپ اپنے آپ کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں نا، میں اور آپ سنت کے راستے پہ تو چل سکتے ہیں نا۔ تو ہم اپنے گھروں سے شروع کریں۔ اور دوسری بات، آج تو کوئی سنت کو زندہ کر ہم اس کو تانے دیتے ہیں، ہم اس کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ہم کسی کو دین کے راستے پہ چلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے یہاں تک لوگوں کو دیکھا، کوئی دین والا، کوئی عالم ہے، عالمہ ہے، وہ عمل کر رہی، لوگ اس کو باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہی اگر بے عملی کرے ادھر بھی معاف نہیں کرتے کہ بے عمل عالم ہے، بے عمل عالم کے لیے جہنم ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور علماء سو ہیں، فلاں ہیں۔ جب یہ علماء حق بن کے سنت کو فالو کرتے ہیں، ادھر بھی خوش نہیں ہوتے، ادھر کیا پتہ کیا، پھر اس طرح لوگوں سے دور ہو جائیں گے، پھر یہ لوگوں سے کٹ جائیں گے۔ نہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ استغفر اللہ، بڑے اچھے نماز روزہ کرنے والے بھی آگے نہ سمجھا رہے تھے، نہیں کچھ نہیں، یہ غلط کام کرنے کے لیے اچھی ترغیب دے رہے تھے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کریں گے تو تب لوگوں کو سمجھائیں گے، آپ بیان کر لیجئے گا، غلط کام کرتے ہوئے آپ بیان کر لیجئے گا۔ عجیب و غریب بات ہے۔ تو اس لیے پلیز، اگر کوئی اچھا عمل کر رہا ہے، ہم خود اچھا نہیں کر سکتے، آخری درجے کی بات، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو جا کے شاباش دیں، اس کو مبارکباد دیں، اس کو دعائیں دیں، اس کو اچھے 2 جملے بول دیں۔ اگر کوئی ہماری بہن وہ سنت کے مطابق شادی کرتی ہے، وہ بیوٹی پارلر نہیں جاتی، وہ پردے کا اہتمام کرتی ہے، گھر کے اندر کسی خاتون کو بلا کے تیار کرواتی، تو ٹھیک ہے۔ تو بہرحال نکاح کے عمل سے ہمارا بچوں کی تربیت کے معاملات یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں سے یہ برکت پیدا ہوگی، یہ نحوست پیدا ہوگی۔ اگر ہم سنت کے مطابق چیزیں کریں گے تو اس کے اندر خیر و برکت ہوگی۔ تو جب شادی ہونے لگے، لڑکے اور لڑکی کا فرض بنتا ہے اور ان کے والدین کا فرض بنتا ہے، جو ان کے بڑے بھائی ہیں، والدین ہیں، جو ان کے سرپرست شادی کروا رہے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کسی عالم مفتی صاحب کے پاس جائیں، ان سے جا کے پوچھیں کہ شادی کر رہے ہیں، اس کے اندر سنت طریقہ کیا ہے، تاکہ ہماری زندگیوں میں یا ہمارے بچوں کی زندگیوں میں خیر و برکت آئے اور آگے ان کی اولاد ایک نیک اولاد جنم وجود میں آئے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔